ایک امید سنہرے خوابوں کی جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اپنے بچوں کے لیے سنہرے کل کی صورت میں. اس سنہرے کل کے لیے ہم سنوارتے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبل. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن گزشتہ 33 برسوں سے دکھا رہا ہے راستوں کو منزل، امید کو روشنی، علم سے عمل کی روایت، بچوں کے روشن مستقبل کا ضامن. Assalamu alaikum students. I am Professor Naila Shabir. I am your Pak Study teacher for 9th class. I do hope you all are fine and healthy at your homes with your families. Dear students, you know it very well that we are suffering in a situation where we are unable to move outside and we are unable to perform our daily routine activities, in which one of the most important activity was our school. بہت سارے بچے جو ہیں اسکول کو مس کر رہے ہیں، بہت سارے ٹیچرس اسکول کو مس کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اسکول ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سوشل انٹریکشن زیادہ ہوتا تھا، فزیکل کلاسز ہوتی تھی، ہم سب موجود ہوتے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے تھے، اور ڈیفینیٹلی ٹیچرز جو ہیں وہ بھی بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم مس کر رہے ہیں آپ کو. بس میری دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اچھا پڑھتے رہیں. اپنے اس لیکچر میں پھر ایک بات کروں گی کہ جو یہ لیکچر ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 لینگویجز کو یوز کر کے اس کو آپ کو پڑھاؤں، سمجھاؤں، جس میں ہم اردو ورژن پاک اسٹڈی کو لے کے چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم انگلش ورژن پاک اسٹڈی کو لے کے چلتے ہیں. اور آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ ان بوتھ ورژن. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ تھوڑا سا دیکھا کریں. آپ لوگوں کے کچھ کے کمنٹس تھے، کچھ کے جن کے میں نے آنسر دے دیے، اور اگر کسی کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے. آپ کے پاس نمبر بھی ہے، آپ اس نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں یا سمپل ایک میسج کر دیں. اس سے ہمیں آپ کے جو پرابلمز آ رہے ہیں ان کا پتہ چل جائے گا. لیکن میرا پرسنلی ویو یہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہیں وہ کافی حد تک افیکٹو ہیں، کیونکہ یہ آپ کو انگیج کیے ہوئے ہیں گھروں میں، اور آپ لوگوں کو موٹیویشن بھی ملنی چاہیے اس سے کہ آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کی یہ لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں اور آپ کو وہ پراپر پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی آپ کلاس رومز میں موجود نہیں ہیں، بٹ آپ گھروں میں رہ کر ان لیکچرز کو غور سے سن سکتے ہیں. بار بار سنیں ان لیکچرز کو، پورا دن وہ لیکچرز ہوتے ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ سنیں اور ریگولر رہیں اپنے لیکچرز میں، تاکہ آپ لوگ جب اسکول کھلیں گے اور ہم واپس آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل بلینک مائنڈ کے ساتھ اسکول میں آؤ، بلکہ آپ کا مائنڈ جو ہے اس کے اندر تمام کانسیپٹس جو آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. اچھا، بیفور اسٹارٹنگ ٹوڈیز لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دا پریویس لیکچر وچ وی ہیو ڈن ان آور لاسٹ لیکچر. ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، کرپس مشن ڈسکس کیا تھا، ہم لوگوں نے لاہور ریزولوشن قرارداد لاہور ڈسکس کیا تھا، ہم نے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری یعنی پروونشنل اٹانومی ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے الہ آباد ایڈریس علامہ اقبال کا جو تھا اس کو ڈسکس کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے گریجولی جو پاکستان موومنٹ ہے اس کی طرف جو راستہ ہے وہ ہموار ہوتا جا رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایسے ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور ان کے لیڈرز بھی یہی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے جو لاسٹ ڈسکس کیا تھا وہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ جی کرپس مشن آیا. ٹھیک ہے، اور کرپس مشن کیا تھا کہ اس کے اندر سر اسٹیفرڈ کرپس ایک برطانیہ کے وزیر تھے، ان کو مشن میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ جا کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کانٹیننٹ کی ان کو سیٹل ڈاؤن کریں، مینس کام ڈاؤن کریں، ان کے درمیان جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کریں. یہ پرپوزل لے کے آتے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ جو پرپوزل ہے یہ ناکام ہو جاتا ہے. اسے کوئی قبول نہیں کرتا، نہ تو کانگریس قبول کرتی ہے نہ ہی مسلم لیگ قبول کرتی ہے. تو سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہیں وہ اس فیلئر کا، اس مشن کی فیلئر کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ خود لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا قصور نہیں ہے، بلکہ شاید میری طرف سے ہی کوئی پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں ان کو کنونس نہیں کر پایا یا میرے پرپوزل کے اندر کمی تھی. اینی ہاؤ یہ 1942 کی بات ہے جو ہم نے کرپس مشن پڑھا تھا. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، اف یو نوٹس آن دا بورڈ،
کہ ہمارے پاس شملہ کانفرنس اینڈ الیکشنز کو ہم ڈسکس کریں گے. دین وی ول ڈسکس کیبنٹ مشن پلان اور پلان جسے ہم کابینہ مشن پلان کہتے ہیں, منصوبہ کہتے ہیں. دین ہم بات کریں گے ڈائریکٹ ایکشن ڈے پہ کہ یہ کون سا ڈے تھا. پھر ہم انٹرم گورنمنٹ پہ بات کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. شملہ کانفرنس اور الیکشنز کی اگر بات کروں تو شملہ کانفرنس بڑی امپورٹنٹ کانفرنس تھی. شملہ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے, یہ ایک ہل اسٹیشن ہے انڈیا کے اندر. جیسے ہمارے پاس مری ہے, بالکل ایسے ہی شملہ ہے. آپ نے اس کے بارے میں موویز میں سنا بھی ہوگا. تو شملہ از دا نیم آف پلیس ان انڈیا. اچھا, اب شملہ کانفرنس میں کیا ہوا تھا کہ جب یہ کرپس مشن ناکام ہو گیا تو جو انڈین نیشنل کانگریس تھی, یعنی کہ جو کانگریس کی سیاسی جماعت تھی, وہ ان لوگوں نے, ان کے لیڈرز نے برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا, اس پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ جو ہیں اپنا رول یہاں سے فنش کریں انڈیا سے, اور جو پاورز ہیں یعنی اختیارات ہیں یا حکومت ہیں وہ کانگریس کو ٹرانسفر کر دیں. مینز آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ آفٹر دا فیلئر آف کرپس مشن آل انڈین نیشنل کانگریس began to pressurize the British government to finish its rule and transfer the powers to the Indians میں بھی وہ اسپیشلی بات کر رہے تھے ہندوؤں کی کہ وہ یہاں سے اپنا سارا رول ختم کریں, اور جو اختیارات ہیں یا حکومت ہیں وہ میجورٹی پارٹی جو اکثریت میں یعنی ہندو کانگریس اس کو حوالے کر کے چلے جائیں. اچھا, اس دوران گاندھی جو تھے, جو انڈین کانگریس کے لیڈر تھے گاندھی, انہوں نے مختلف قسم کی موومنٹ لانچ کرنا شروع کر دی تھیں. ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ تھی, سول نافرمانی کی تحریک جسے کہا جاتا ہے. کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی, انڈیا چھوڑ دو تحریک تھی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی جو آفیسز ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں, کورٹس کا بائیکاٹ کر دیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پروسیشنز جو ان کے پروٹیسٹ تھے وہ کرنا شروع کیے, پروسیشن یعنی جلسے جلوس نکالنا شروع کیے. اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دے وانٹڈ ٹو شو دا پاور کہ جو میجورٹی ہے ہندو ہیں ان کی پاور ہے, اور وہ جلسے جلوس کر کے یا اس طرح سے پروٹیسٹ کر کے برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں. اب جو ٹائم تھا 1945 کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے. اب یہ 1945 کے اندر ہم آ رہے, تو یہاں پر 1942 کے بعد جب شملہ کانفرنس سے پہلے کرپس مشن آیا تھا, اس کے بعد جو ورلڈ وار چل رہی تھی, جو کہ میں نے پہلے بھی لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ 1939 سے وار سٹارٹ ہوئی تھی, اور شروع میں وہ برٹش کے فیور میں نہیں تھی, بٹ لیٹر آن آفٹر 3 اور 4 ایئرس کے جو وار تھی یہ برٹش کی فیور میں آنا شروع کی. برٹش جو تھے وہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ جیت جائیں گے. تو وہاں سے پھر یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے ایک نیو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی فار سب کانٹیننٹ بر صغیر کے لیے, اور اس اسٹریٹجی کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں کے ایشوز کو ریزالو کریں, کنفلکٹ کو ریزالو کریں, اور ہم یہاں پہ رول کریں. اچھا, اب یہ وار جو تھی برٹش کی فیور میں آ رہی تھی, کانگریس جو تھی وہ برٹش پہ برٹش کو پریشرائز کر رہی تھی, اس پہ دباؤ ڈال رہی تھی. اور دوسری طرف مسلمس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی ملے, لیکن آزادی کیسے ملے, ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی ملے, ٹھیک ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو کانگریس تھی اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے, اور مسلمان جب ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہم برٹش کو زیادہ پریشرائز کر سکیں گے, ان پہ زیادہ دباؤ ڈال سکیں گے. اور جب برٹش پہ دباؤ بڑھے گا, ظاہر ہے ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد تھی اور مسلمانوں کی دوسرے نمبر پہ تھی, تو جب یہ دو بڑی قومیں دباؤ ڈالیں گی تو برٹش یہاں سے اپنا رول ختم کر دیں گے اور پاورز انڈینز کو دے دیں گے. اور ایک جو رول ہے انٹرنیشنل یا بین الاقوامی سطح پہ کہ میجورٹیز اتھارٹی کہ جو اکثریت ہوتی ہے وہی حکومت بناتی ہے, تو انڈینز جو تھے یعنی کانگریس کے جو لوگ تھے انہیں یہ پتہ تھا کہ انہیں حکومت مل جائے گی. اب یہ ساری سچویشن چل رہی تھی, ٹھیک ہے. کانگریس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا, مسلمان علیحدہ وطن لینا چاہتے تھے, کانگریس پاور لینا چاہتے تھے, پورے بر صغیر پہ حکومت کرنا چاہتے تھے, اور انگریز جو تھے وہ ان دونوں کے درمیان ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے تھے. تو لارڈ ویول کی میں بات کروں گی. لارڈ ویول آئے تھے, تو لارڈ ویول جو تھے یہ برٹش وائسرائے تھے ٹو دا انڈیا کے اندر, اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایک کانفرنس کال کرتے ہیں جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی, اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک پرپوزل دیا تھا. اس پرپوزل کا مقصد صرف یہی تھا ٹو ریزالو دا کنفلکٹ بٹوین
مسلمز اینڈ ہندوز یعنی کانگریس اور جو مسلم لیگ کے درمیان کنفلکٹ آ رہے ہیں اس کو ریزولو کیا جائے. یہ جو ریسٹلیسنس آ گئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے, اس کو ریزولو کیا جائے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ پوائنٹس تھے جو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے. یعنی کہ جو وائسرائے ہے یعنی لارڈ ویبل ہے, اس کی ایک ٹیم ہے جو مینجمنٹ کرتی ہے, ایڈمنسٹریشن کو دیکھتی ہے. اس کونسل کے اندر, اس ایڈمنسٹریٹو کونسل کے اندر کون شامل ہوگا؟ تمام انڈینز شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان کی پاپولیشن کے اکارڈنگ اس کے اندر پارٹیسپیشن دی جائے گی. یعنی ہندو اور مسلم جو ہیں آلموسٹ برابر ہوں گے, لیکن چونکہ ہندو تھوڑے سے تعداد میں زیادہ ہیں تو ان کا نمبر 1 زیادہ ہوگا. ان کے 6 ہو سکتے ہیں ہندوز اور 5 ہو سکتے ہیں مسلم. اس کے ان تمام باتوں پہ, یعنی کہ وہ جو لارڈ ویبل نے پرپوزل دیا تھا اس کے 4 پوائنٹس تھے, ان پوائنٹس پہ غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی 1945 میں. اور اس کانفرنس کے اندر بات ہوئی کہ مسلمانوں کے جو لوگ ہیں یا مسلمانوں کی طرف سے جو ریپرزنٹیٹیو شامل ہوں گے اس ایڈمنسٹریٹو کونسل کے اندر, وہ جو ایگزیکٹو کونسل ہوگی یا انتظامی کونسل ہوگی وائسرائے کی, اس کے اندر جو مسلمان شامل ہوں گے, مسلمانوں کی طرف سے جو نمائندگی جائے گی وہ 5 مسلمان جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں کانگریس نے پھر ایک فس کریٹ کر دی, ایک مسئلہ پیدا کر دیا. وہ مسئلہ کیا کیا؟ کانگریس نے کہا کہ جی ہم ایک بندہ جو ہے مسلمانوں کا وہ نامینیٹ کریں گے, کیونکہ کانگریس کلیم یہ کرتی تھی کہ وہ تمام بر صغیر کی میں جتنے بھی کمیونٹیز ہیں, جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی ایک نمائندہ جماعت ہے. بٹ ایکچوئل میں ایسا نہیں تھا. قائد اعظم نے کہا اس بات کو لے کے, کانگریس کی اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر وہ مسلم لیگ ہے, اور مسلم لیگ ہی ڈیسائیڈ کرے گی 5 ممبرز کے کون جو ہے وہ ایگزیکٹو کونسل یعنی ایڈمنسٹریٹو کونسل یا انتظامی کونسل میں ممبر بنے گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو پوائنٹ تھا اسی کو لے کر بحث ہوتی رہی. برٹش جو تھے وہ بھی تھوڑا سا انڈینز کی فیور میں تھے, یعنی ہندوؤں کی فیور میں تھے, کانگریس کی فیور میں تھے. وہ کہتے تھے کہ کانگریس کر لے نامینیٹ, لیکن قائد اعظم جو تھے وہ یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے اپنا بیہیویئر یہ شو کیا کہ نہیں, مسلمز جو ہیں اگر وہ ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے, اور مسلم لیگ ڈیفینیٹلی ول ڈیسائیڈ فار دا پارٹیسپیشن آف دا ریپرزنٹیٹیوز, کہ جو بھی نمائندے انہوں نے شامل کرنے ہیں اس ایگزیکٹو کونسل میں یا انتظامی کونسل میں وہ صرف مسلمان ہی مسلم لیگ ہی ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس پوائنٹ پہ ڈسکشن ہوئی, بحث ہوئی, لیکن چونکہ تینوں کے پوائنٹس مختلف تھے اور قائد اعظم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ قائد اعظم لاجک پہ تھے, ان کی بات ٹھیک تھی, وہ لاجیکل بات کر رہے تھے. تو اس پوائنٹ پہ یہ شملہ کانفرنس جو تھی یہ ختم ہو گئی, اور اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شملہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی. وہ جو لارڈ ویبل نے پلان پیش کیا تھا وہ بھی ناکام ہو گیا. اب یہ بات شملہ کانفرنس میں ہو گئی کہ مسلمانوں کی جو سیاسی جماعت ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے. اس پوائنٹ پہ قائد اعظم نے بات کی تھی اور شملہ کانفرنس ختم ہو گئی, کوئی اس کا آؤٹ کم پازیٹیو آؤٹ کم نہ نکل سکا. اب یہ جو بات قائد اعظم نے کہی تھی کہ مسلم لیگ از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی فار دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ, اس بات کا جو پروف ملا وہ ملا ہمیں اپ کمنگ جو الیکشنز تھے ان میں. 1945 to 46 الیکشنز ہوئے, 1945 to 46 الیکشنز ہوئے, اور ان الیکشنز کے اندر جب ووٹنگ ہوئی تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے ووٹ کس کو دیا؟ مسلم لیگ کو. تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہو گئی تھی کہ قائد اعظم نے جو کلیم کیا تھا شملہ کانفرنس میں کہ مسلمانوں کی صحیح جو سیاسی جماعت ہے حقیقی معنوں میں وہ کون سی ہے؟ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے. اور اگر مسلمان جو ہیں بر صغیر کے وہ مسلم لیگ کو ووٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ پاکستان یعنی علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھو تو 1945 میں جو ہماری اگلی بات ہے کہ ہم نے شملہ کانفرنس ڈسکس کر لی اور 7 انتخابات ہیں یعنی الیکشنز ہیں. تو 1945 اور 46 میں ہوئے جی الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 2 لیولز پہ ہوتے ہیں. ایک لیول ہوتا ہے مرکزی حکومت کے لیے, ٹھیک ہے, اور دوسرا لیول ہوتا ہے صوبائی حکومت کے لیے.
ٹھیک ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروونشنل گورنمنٹ ہوتی ہے اور یہ سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ فیڈرل ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ہم اسے سینٹرل کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, اسے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ پروونشنل لیجسلیٹو اسمبلی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اب ہوا کیا کہ برٹش گورنمنٹ نے اسی کلیم کو دیکھتے ہوئے کہ جی مسلم لیگ کہتی ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہے, کانگریس کہتی ہے وہ سیاسی جماعت ہے, تو انہوں نے اس چیز کا ایسٹیمیٹ لگانا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کی پوزیشن کیا ہے, یعنی کہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر مسلم لیگ کی ویلیو کیا ہے اور کانگریس کی ویلیو کیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا ٹو ہولڈ الیکشنز, کہ ملک کے اندر الیکشنز جو ہیں یعنی انتخابات کروائے جائیں گے. جب یہ اعلان ہوا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ ایکٹیو ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز میں حصہ لیں گے, الیکشنز کی بات انہوں نے سٹارٹ کر دی. مسلم لیگ کا اپنا موٹو تھا, ان کا اپنا منشور تھا, کانگریس کا اپنا منشور تھا. مسلم لیگ چاہتی تھی کہ وہ آزادی حاصل کریں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد, یعنی کہ برٹش جو ہیں پہلے ڈیوائیڈ کریں اس کے بعد وہ جائیں یہاں سے. یعنی کہ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ انہیں پاکستان کی فارم میں آزادی ملے, جبکہ ہندوستان میں جو موجود تھی کانگریس وہ چاہتی تھی کہ ان کو سنگل یونٹ یعنی کہ صرف ہندوستان کی آزادی ملے, برٹش یعنی کہ پاکستان نہ بنے. ان کا یہ موقف تھا. اب یہ دونوں پوائنٹس بالکل ڈیفرنٹ تھے. کانگریس نے اپنی الیکشنز کی کمپین سٹارٹ کر دی, مسلمانوں نے اپنی کمپین سٹارٹ کر دی. کانگریس جتنی بھی ان کے راستے میں ہرڈلز پیدا کر سکتی تھی اس نے پیدا کی. جیسے آپ اگر تھوڑا سا آپ نوٹس کریں, آپ اپنی سراؤنڈنگ کو آبزرو کریں, تو جیسے ابھی الیکشن ہوئے تھے, عمران خان کی پارٹی تھی, نواز شریف کی پارٹی تھی, پیپلز پارٹی تھی یعنی کہ بلاول بھٹو کی, اسی طرح کی اور بھی چھوٹی پارٹیز تھیں. تو میجر جو دو پارٹیز ہوتی ہیں یہ تین, ان کے درمیان اسٹرانگ قسم کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ بھی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو تھا وہ کمپٹیشن تھا, کیونکہ مسلم لیگ کے لیے یہ تو لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر تھا, کیونکہ انہوں نے جو کلیم کیا ہوا تھا قائد اعظم نے, اس کے سچ یا جھوٹ کا پتہ انہی الیکشنز کے ذریعے لگنا تھا. فائنلی کمپین چلی, جیسے آپ دیکھتے ہو کہ بینرز لگتے ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, لیڈرز جو ہیں وہ لوگوں سے خطاب کرتے ہیں, گھر گھر جا کے ووٹ کی بات کرتے ہیں. تو اسی طرح میسو لیول پہ قائد اعظم نے اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے دوست تھے, ان کے ساتھ دوسرے لیڈرز تھے اور لوگ تھے, انہوں نے اس میں حصہ لیا, کمپین رن کی. اسی طرح کانگریس نے بھی کی اور قائد اعظم نے ایمرجنسی ٹور کیے, کبھی کسی شہر میں جلسہ کرتے تھے, کبھی کسی شہر میں جلسہ کرتے تھے, اور اسی طرح یہ کمپین ہوئی. اور فائنلی الیکشن کا ڈے آیا اور سینٹرل لیول پہ یعنی کہ جو مرکزی حکومت تھی اس میں مسلمانوں کے لیے جو سیٹس ریزرو کی گئی تھیں وہ 30 سیٹس ریزرو کی گئی تھیں, کہ مسلمان جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس میں ان کا پارٹ 30 سیٹس ہوں گی. تو وہ 30 کی 30 سیٹس جو تھیں مسلمانوں نے ون کر لیں, یعنی کہ مسلمان کون سے, جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا. تو مسلم لیگ گاٹ 100% وکٹری ان سینٹرل گورنمنٹ, کے جو 30 سیٹس ریزرو کی گئی تھیں وہ 30 کی 30 سیٹس مسلم لیگ کو مل گئیں. اس کے بعد بات آتی ہے صوبائی حکومت کی. تو صوبائی حکومت کے لیے 492 سیٹس جو تھیں وہ ریزرو کی گئی تھیں فار مسلمز. تو اس میں سے 428 سیٹس جو تھیں وہ ون کی تھی مسلم لیگ نے, اور باقی جو تھی وہ چھوٹی موٹی جو سیاسی جماعتیں اس وقت کام کر رہی تھیں انہوں نے ون کی. اچھا, اب اگر آپ دیکھو تو یہ ایک بہت گریٹ وکٹری تھی, اور جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ کیا, جس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ اونلی دا مسلم لیگ از دا پولیٹیکل پارٹی فار دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ, کہ برِ صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی جو اصل سیاسی جماعت ہے, ان کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے وہ مسلم لیگ. ٹھیک ہے, اور اس الیکشن کے رزلٹ سے یہ بھی بات سامنے آ گئی تھی کہ نو پاور کین اسٹاپ ٹو میک پاکستان. ٹھیک ہے, کوئی بھی طاقت اب زمین پہ پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی تھی, کیونکہ یہ جو ڈیسیژن تھا مسلم لیگ کو ووٹ کرنے کا, اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ مسلم لیگ کا جو موٹو تھا, منشور تھا, جس پہ وہ لے کے چل رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ علیحدہ وطن حاصل کریں. تو جب برِ صغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ برِ صغیر میں رہنے والے تمام مسلمان جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں, وہ پاکستان چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قائد اعظم نے جو کلیم کیا تھا شملہ کانفرنس میں, اٹ کیم ٹرو, سچ ثابت ہوا, اور
اس میں ہمیں الیکشنز میں پتہ چل گیا، الیکشنز کے رزلٹ نے بالکل کلیئر کر دیا تھا برٹش کو بھی اور کانگریس کو بھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اب نہیں رکیں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں علیحدہ وطن. کلیئر؟ یہاں تک تو ہم نے بات کر لی شملہ کانفرنس اور الیکشنز کی. میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، اتنی ڈیٹیل آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اس میں ڈسکس کر لوں، تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کر دیں آپ کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں کیبنٹ مشن پلان 1946 کی. اب یہ مشن کیا تھا؟ اب ہوا کیا کہ جو کابینہ مشن پلان تھا، شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی، کرپس مشن ناکام ہو گیا، اس کے علاوہ جو ویول پلان جو کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہوا وہ بھی ناکام ہو گیا. مینز شملہ کانفرنس اور کرپس مشن ناکام ہو گئے ہیں. تو اب نیو اسٹریٹجی کیا تھی برٹش کی؟ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ برٹش کے اندر بھی جو برطانیہ تھا اس کے اندر بھی حکومت جو تھی وہ تبدیل ہوئی، اور ایک پارٹی تھی سیاسی جماعت، برطانیہ کی سیاسی جماعت جو کہ تھی لیبر پارٹی. لیبر پارٹی جو تھی اٹ کیم انٹو پاور، یہ 1945 کے اندر حکومت میں آ گئی تھی، اور جو اس کے نئے پرائم منسٹر بنے، وزیر اعظم بنے، وہ بنے تھے لارڈ ایٹلی بنے تھے. جی ٹھیک، لارڈ ایٹلی جو تھے وہ اس کے پرائم منسٹر بنے. اب لارڈ ایٹلی نے کیا دیکھا کہ بر صغیر کے اندر جو ریسٹ لیسنس ہے، بر صغیر کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے، بر صغیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان کنفلکٹس ہیں، تو لارڈ ایٹلی جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کی یہ جو انکریزنگ ریسٹ لیسنس ہے، بے چینی ہے سیاست کے اندر، جو ایشوز آ رہے ہیں، اختلافات آ رہے ہیں، تضاد آ رہے ہیں، اس کو سولو کیا جائے. تو لارڈ ایٹلی نے کیا کیا، انہوں نے ایک مشن جو ہے وہ پرپوز کیا جس کا نام رکھا کیبنٹ مشن پلان. اب کیبنٹ مشن پلان کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو کیبنٹ مشن پلان کا مقصد تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سے جو بے چینی تھی، جو سیاست کے اندر کنفلکٹس آ رہے تھے برطانیہ کی حکومت ہونے کے باوجود، اس کو ریزالو کرنا تھا. تو لارڈ ایٹلی نے ایک کیبنٹ مشن بھیجا. کیبنٹ مشن کے اندر سب سے پہلی بات کہ اس مشن کے اندر کون سے 3 ممبرز تھے. اس کے اندر 3 ممبرز تھے، اور تینوں کا تعلق جو تھا وہ تینوں منسٹرز تھے. برطانیہ کی جو کابینہ تھی اس کے وہ وزیر تھے. کابینہ کا مطلب جیسے آپ ابھی دیکھتے کہ عمران خان ہے تو اس نے اپنے سارے کام عمران خان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ایک پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا ہیڈز بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل تجارت ہے ملک کی تو اسے کوئی ایک وزیر دیکھے گا. ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو ایک منسٹر دیکھے گا. اسی طرح بجلی کو ایک منسٹر دیکھے گا، ٹھیک ہے، اس کے مسائل کو. اسی طرح ملک کے اندر تعلیم کو ایک منسٹر دیکھے گا، صحت کو ایک دیکھے گا، کھیل کو ایک دیکھے گا. تو اس طرح سے منسٹرز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں یہ سارے وزیر کی کابینہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی کابینہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح برطانیہ کے اندر بھی یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی تھے ان کی جو کیبنٹ تھی، کابینہ تھی، اس میں شامل جو وزراء تھے، منسٹرز تھے، اس میں سے 3 منسٹرز جو تھے ان کو یہاں پر بھیجا گیا. وہ منسٹرز ایک تو وہی کرپس مشن والے تھے، سر اسٹیفرڈ کرپس. نمبر 2 جو تھے وہ اے وی لیگزینڈر تھے، اور نمبر 3 جو تھے وہ سر پیترک لارنس تھے. یہ تینوں جو تھے یہ یہاں پر آئے. اینڈ جو کیبنٹ مشن ہے، کیبنٹ مشن کے جو مقاصد تھے وہ 2 تھے. ٹھیک ہے، 2 بیسک جو تھے پرپز تھے اس کے. ٹھیک ہے، پہلا مقصد جو تھا، اگر میں یہاں پہ 2 بیسک پرپزز، ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں کہ کیبنٹ مشن کے 2 بیسک مقاصد جو تھے وہ کیا تھے. سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ٹو ڈٹرمائن دا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف انڈیا اینڈ ٹو فارم دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. پہلی بات تھی ٹو ڈٹرمائن دا کانسٹیٹیوشنل status of India and to form the government. ٹھیک، ایک مقصد یہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا مقصد ان کا تھا to bridge up
to bridge the gap between Muslims and Hindus, اور ساتھ ہی ساتھ to convince Muslims to live in United India. اچھا یہ بیٹا to determine the constitutional status of India and to form the government, یعنی کہ آئینی جو صورتحال ہے، آئینی جو دستوری حیثیت ہے اس کا تعین کرنا کہ بر صغیر کا یا انڈیا کا، اس وقت یونائٹڈ انڈیا کہا جاتا تھا، اس کا آئینی اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا آئین کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ڈٹرمائن کرنا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نئی حکومت جو ہے وہ بنانا اس کا مقصد تھا. کس کا؟ کیبنٹ مشن کا، کابینہ مشن کا. پہلی بات یہ کہ دستوری حیثیت واضح کرنا انڈیا کی کہ اس کا آئین کیا ہوگا، جس آئین پہ تمام جو لوگ ہیں بر صغیر میں رہنے والے وہ تمام مطمئن ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پہ وہاں پر ایک نئی حکومت بنانا جس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوکل انڈینز جو ہیں وہ انوالو ہوں. اور دوسری بات اگر میں کروں تو دوسری بات یہ تھی ٹو برج دا گیپ بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ان کے درمیان ڈسٹنس آ گیا تھا، اس ڈسٹنس کو ختم کرنا، ان اختلافات کو ختم کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں رہ سکیں. تو کابینہ مشن پلان کے یہ دو بنیادی مقاصد تھے جس کو لے کے آئے. اس کے ممبران یعنی جو اراکین ہیں ان کی تعداد 3 تھی، جس میں نے آپ کو ان کے نام بتا دیے ہیں. اب جب یہ کابینہ مشن آیا تو اس نے یہاں پر آ کے جو کہ سیاسی جماعتیں تھیں ان سے ملاقاتیں کیں، لیکن کسی ایک پوائنٹ پہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ مسلم لیگ کا اپنا ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو تھا، کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو تھا، اور وہ کلیئر کٹ پوائنٹ آف یہی تھا کہ مسلم لیگ جو تھے دے وانٹڈ ٹو گیٹ فریڈم ان فارم آف پاکستان، اور جبکہ جو کانگریس کے لوگ تھے، کانگریس وانٹڈ ٹو گیٹ فریڈم ان فارم آف ون یونٹ یعنی یونائٹڈ انڈیا کی فارم میں چاہتی تھی. تو یہ قابل قبول نہیں تھا اور کابینہ مشن جو تھا وہ ان کو کنونس نہیں کر سکا. تو فائنلی کابینہ مشن نے اپنا ایک جو پلان تھا، اپنا جو ایک پرپوزل تھا وہ پیش کیا. اب اس پرپوزل کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو بر صغیر کی سیاسی جماعتیں ان کو ہم یہ اس بات پہ کنونس کر لیں کہ وہ جو ہم نے پرپوزل دیا اس کو وہ قبول کر لیں. تو انہوں نے اپنا ایک جو پلان تھا وہ ہم کو دیا یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس پلان کے اندر جو باتیں تھیں ہم یہاں پر آپ کی بک میں 4 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ہم ان 4 پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے بات انہوں نے کی اس پلان کے اکارڈنگ بر صغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو کہ امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی. یونین کا مطلب ہوتا ہے ایک اتحاد قائم کیا جائے گا، مینز ایک ایسی یونین بنائی جائے گی جس کا مقصد کیا ہوگا، ان کے بر صغیر جو ہے اس کو ہم ایک یونین کی شکل دے دیں گے جس میں مختلف پروونسز اور سٹیٹس جو ہیں وہ شامل ہوں گی. اور یونین کے اختیارات کیا ہوں گے؟ اس یونین کے پاس جو پاورز ہوں گی وہ ہوں گی فارن افیئرز ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس یونین کے پاس آپ کے جو ڈیفنس منسٹری ان کے جو دفاع ہوتا ہے ملک کا وہ اس کے پاس ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کمیونیکیشن ہوگی، ٹھیک ہے. اور باقی سارے جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دیے جائیں گے، جو کہ اگلے پوائنٹ میں بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں گے. پہلا پوائنٹ کہ بر صغیر ایک یونین کی شکل میں ہوگا اور اس کے پاس کون کون سے اختیارات ہوں گے؟ امور خارجہ یعنی جو فارن افیئرز ہوتے ہیں، بیرون ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہم قائم کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پالیسی کے اختیارات، پھر دفاع، ملک کے دفاع کے لیے یعنی ڈیفنس، اور نمبر 3 ہے مواصلات یعنی کمیونیکیشن کے جو سارے میٹرز ہوں گے وہ یہ یونین ڈیل کرے گی. اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹ تھا کہ مرکزی امور کے خلاف کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں گے، یعنی کہ کچھ مین پاورز جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہوں گی یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوں گی، اینڈ دا ریسٹ آف دا پاور ول بی گیون ٹو دا پروونسز، ٹھیک ہے. اور جو یونین کے جیسے دفاع، مواصلات اور امور خارجہ کے علاوہ جتنے بھی اختیارات ہوں گے وہ تمام کے تمام صوبوں کو دے دیے جائیں گے. اور پھر ایک پوائنٹ تھا کہ صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں. صوبوں کی گروپنگ کی گئی گروپ اے بی سی کے نام سے، اور اس میں ہندو میجورٹی پروونسز گروپ اے میں رکھے گئے، گروپ بی میں مسلم میجورٹی رکھے گئے، اور گروپ سی میں بنگال اور آسام تھے. اور ان کو کہا گیا کہ وہ اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین جو ہے پروونشنل
وہ بنا لیں. آئین میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آئین کیا ہوتا ہے, یہ رولز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتی ہیں, اصول و قوانین ہوتے ہیں جن سے ایک ریاست یا کسی اسٹیٹ کے جو افیئرز ہیں, معاملات ہیں, وہ چلائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس کے اندر اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکے. اف پروونسز وانٹ ٹو گیٹ سیپریٹ, مینز اگر انہیں وہ آئین پسند نہیں ہے یا وہ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں اپنے گروپ سے, جو گروپ بھی, تو وہ ہو سکتے ہیں, لیکن آفٹر 10 ایئرز, 10 سال کے بعد وہ اس کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک ایسی بات تھی کہ جو گروپ بی کے اندر مسلمس میجورٹی, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس میں مسلم میجورٹی پروونسز آ چکے تھے, ٹھیک ہے. اب اگر 10 سال بعد یہ سارے پروونسز چاہتے تو یہ آزادی حاصل کر سکتے تھے, یعنی کہ خود کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر سکتے تھے اکارڈنگ ٹو دس پلان. اب یہ بات قائد اعظم کو سمجھ آ گئی تھی, لیکن کابینہ مشن پلان جو تھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی بات شامل کیا گیا تھا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس پلان کو قبول نہیں کرتی تو وہ آگے حکومت میں حصہ نہیں لے سکتی. تو برٹش کا اور ہندوؤں کا یہ سمجھ لیں ملی بھگت تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں مجبور ہو جائیں ان کی بات ماننے کے لیے. لیکن قائد اعظم نے یہاں پہ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ وہ جو 10 سال والا پوائنٹ ہے لاسٹ, کہ 10 سال بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں, تو اس پوائنٹس کو قائد اعظم نے ریز کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 10 سال بعد آٹومیٹیکلی ہم انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے, کیونکہ ہم آئین میں تبدیلی لے آئیں گے. آلریڈی ہماری گروپنگ ہو چکی ہے تو ہم اپنا آئین خود بنا سکیں یہ, لیکن 10 سال بعد جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے ہم 10 سال اور انتظار کر لیں گے. بٹ انفارچونیٹلی برٹش جو تھے وہ اس فیور میں نہیں تھے, کیونکہ وہ ہندوؤں کی میجورٹی سے ڈرتے تھے اور وہ یہاں اپنا رول قائم کرنا چاہتے تھے. دوسری طرف ہندوؤں نے کہا کہ ہم اس پلان کو آدھا مانیں گے, مینس وہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے. انفارچونیٹلی یہ پلان بھی ناکام ہو گیا, کیونکہ جو پارٹیز تھیں جیسے سیاسی جماعتیں, مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ اور کانگریس جو تھی, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. حالانکہ قائد اعظم نے اس پلان کو قبول کر لیا تھا اس ایک پوائنٹ کے ساتھ جو میں نے ابھی بتایا 10 سال والی بات, لیکن کانگریس نے نہیں کیا. اب مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا تھا اور ہندو نہیں کر رہے تھے. برٹش جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پلان کو ہم ختم کرتے ہیں, ہم نئی کوئی تجویز دیکھتے ہیں, ہم آپ کو دونوں سیاسی جماعتوں کو حکومت میں حصہ دے دیں گے. اب یہ بات جو تھی یہ بالکل ایسے تھی جیسے برٹش جو تھے وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے اپنے الفاظ سے. انہوں نے اپنے الفاظ جو تھے اس کو, جو انہوں نے کہا تھا, جو پرومس کیا ہوا تھا انہوں نے اکارڈنگ ٹو دس پلان کہ جو کچھ ہوگا, وہ پرومس ان کا فلفل انہوں نے نہیں کیا, اپنے وعدے سے پھر گئے, مکر گئے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم کو خاصی مایوسی ہوئی, ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے پھر ایک جو تھا اس کو احتجاج کے طور پہ, اس بات کا احتجاج کرنے کے لیے جو برطانیہ نے, انگریزوں نے وعدہ خلافی کی تھی کابینہ مشن پلان کے حوالے سے, اس کی وعدہ خلافی کے طور پہ انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے یعنی یوم راست اقدام جو تھا وہ سیلیبریٹ کیا تھا. اور یہ سیلیبریٹ کیا تھا 16 اگست کو, ٹھیک ہے. 16 اگست تھی, 16 اگست 1946, 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام منایا گیا تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہندو اور انگریزوں کے بعد بر صغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے, کیونکہ ہندو جو ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ انگریز چلے جائیں گے تو پاورز ہمیں دے جائیں گے. اور اس دن قائد اعظم نے ملک میں جلسے کیے, جلوس نکالے, اور جس میں کانگریس کے جو یہ ارادے تھے اس کو بے نقاب کیا کہ کانگریس چاہتی ہے کہ صرف اس کو ہی حکومت ملے. اور ساتھ ہی ساتھ جو انگریزوں نے وعدہ خلافی کی تھی اس چیز کو بھی اس ڈے میں بتایا گیا, بے نقاب کیا گیا کہ انگریزوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور ہندوؤں کے یہ عزائم ہے. تو یہ تھا جی ڈائریکٹ ایکشن ڈے. اس کے بعد جیسے کہ میں نے بات بتائی کہ کابینہ مشن پلان جو ہے یہ بھی ناکام ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حکومت ہی دینی ہے تو ہم انڈینز کو بھی, یعنی انڈینز میں جو ہندوز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے اور مسلمانوں کو بھی شامل کریں گے. تو پھر بات آ گئی انٹرم گورنمنٹ کی, یعنی کہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا, یہ بھی, اور اب ہم بات کرتے ہیں انٹرم گورنمنٹ کی یعنی عبوری حکومت کی. اب یہ کیا تھا, ستمبر 1946 آ جاتا ہے, حالات چل رہے ہیں, ستمبر 1946 آ گیا, ٹھیک. یہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے ایک مہینے بعد
ستمبر 1946، اس سپٹمبر 1946 میں عبوری حکومت. اب سب سے پہلے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف انٹرم گورنمنٹ، کہ انٹرم گورنمنٹ یعنی عبوری حکومت کیا ہوتی ہے. تو فار یور انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ایک عارضی حکومت ہوتی ہے، ٹیمپریری حکومت ہوتی ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شامل کیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک حکومت اپنے جو پاورز ہیں ختم کرنا چاہتی ہے، ان کہ اس کی حکومت، کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی بھی حکومت کر رہا ہے، اس کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور کسی نئے لوگوں کو حکومت ہم نے دینی ہے، ٹھیک ہے. ان کے ایک بندہ ہے، اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی. جیسے میں یوں بتاؤں کہ نواز شریف کی جب حکومت ختم ہونی تھی تب الیکشنز کی بات کی گئی، تو نواز شریف کی حکومت ختم ہو رہی تھی، تو تب پھر کچھ سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک عبوری حکومت یعنی عارضی حکومت قائم کی گئی تھی. اور اس عارضی حکومت کا کام یہ تھا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ تھا تاکہ شفاف انداز میں ایک نئی حکومت کو اختیارات جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا سکیں، ٹھیک ہے. تو عمران خان کی حکومت آنی تھی، یہ الیکشنز ہونے تھے، تو انہوں نے اس طرح سے یہ پروسیس جو ہوتا ہے عبوری حکومت کا ہوتا ہے کہ عبوری حکومت کیا ہوتی ہے، ایک عارضی حکومت ہوتی ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو عبوری حکومت میں شامل ممبرز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں. ان کی ٹیم ہوتی ہے، اس ٹیم نے چند دن حکومت کرنی ہوتی ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیوریشن ڈیپینڈ کرتی ہے ٹرانسفر آف پاورز کے جو پروسیس ہوتا ہے اس کے کمپلیٹ ہونے پہ. تو انہوں نے حکومت سنبھالنی ہوتی ہے، حکومتی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں عارضی طور پہ، اور تب تک جو پرانی حکومت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نئی حکومت جو ہوتی ہے اس کے بننے کا عمل جاری ہوتا ہے. تو تب تک یہ درمیان میں ایک عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے. اچھا، ستمبر 1946 میں جو اس وقت کے وائس رائے تھے انہوں نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا. اب جب کانگریس کو کہا کہ وہ عبوری حکومت قائم کریں تو مسلم لیگ چونکہ ان کے وعدے سے پہلے ہی تھوڑی سی ڈس ہارٹ بھی تھی، مایوس بھی تھی، تو انہوں نے اس کے اندر کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا. لیکن پھر قائد اعظم جو تھے ان کی وزڈم نے ان کو یہ موٹیویشن دی کہ نہیں، آپ عبوری حکومت میں شامل ہوں، انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہوں، کیونکہ اگر ہم میدان چھوڑ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہندو سب کچھ لے اڑیں گے اور پھر ہمارے لیے آزادی حاصل کرنا صرف خواب ہی رہ جائے گا. عبوری حکومت کے لیے مسلم لیگ نے بھی اپنا ڈیسیژن کر لیا کہ مسلم لیگ ڈیفینیٹلی ول پارٹ ان انٹرم گورنمنٹ، اور مسلم لیگ کی طرف سے 5 مسلم جو لیگ کے لیڈرز تھے ان کو اناؤنس کیا گیا کہ مسلم لیگ کے یہ لیڈرز جو ہیں یہ انٹرم گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. کانگریس کی طرف سے کچھ لیڈرز اناؤنس کیے گئے، ٹھیک ہے. مسلم لیگ کی طرف سے جو لیڈرز اناؤنس کیے گئے تھے اس میں لیاقت علی خان تھے، ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ تھے، آئی چندری گڑھ جنہیں کہا جاتا ہے، سردار عبدالرب نشتر تھے، راجہ غضنفر علی تھے، اور ایک اقلیتی رکن تھے جن کا نام تھا جوگندر ناتھ منڈل. اور جوگندر ناتھ منڈل جو تھے ان کا تعلق ہندوؤں کی جو ایک ذات پات کا نظام ہے اس میں سب سے نچلی ذات سے تعلق تھا، ٹھیک ہے. اور ان کو شامل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ٹھیک ہے. اور عبوری حکومت میں بھی مسلم لیگ کے خلاف کانگریس نے ایک چال یہ چلی کہ جی ہم ایک بندہ نامینیٹ کریں گے، اور کانگریس نے یہ بات کی لیکن مسلم لیگ نے اس کو رد کر دیا کہ ہم ہی 5 لوگ جو ہیں وہ منتخب کریں گے، اور وہ 5 نام انہوں نے دے دیے. لیکن کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ عبوری حکومت کے جو ممبر تھے اس میں زیادہ یہ عبوری حکومت جو وہ چل نہیں سکی. ہوا کیا تھا کہ 5 جب مسلم لیگی اراکین کو شامل کر لیا گیا عبوری حکومت میں، کانگریس نے اپنے لوگ جو تھے نامزد کر دیے، انہوں نے بھی ایک مسلم کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ جی ہم تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام جو سیاسی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی سیاسی جماعت ہیں، ایکچوئل یہ نہیں تھا. اینی ہاؤ یہ چیزیں جو تھیں یہ زور پکڑتی گئیں، مخالفتیں بڑھتی گئیں، جو کنفلکٹس تھے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے تھے. اور کیونکہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھے، ایک یوں سمجھ لیں نارتھ پول تھا اور ایک ساؤتھ پول تھا. جو مسلم لیگ تھے وہ آزادی چاہتے تھے پاکستان کی صورت میں، اور ہندو جو تھے وہ یونائٹڈ انڈیا متحدہ ہندوستان کی کو چاہتے تھے کہ انہیں متحدہ ہندوستان کی صورت میں انگریزوں سے آزادی ملے، اور وہ اسی کی کوشش کر رہے تھے. اینی ہاؤ برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ ایٹلے نے 20 فروری 1947 کو فائنلی یہ اناؤنس کر دیا کہ برٹش جو ہیں وہ جون 1948 یعنی جون 1948 تک اپنا یہاں رول ختم کر دیں گے، اور جو یہاں کے لوکلز ہیں، انڈینز ہیں، ان کے حوالے حکومت کر دی جائے گی.
تو فائنلی جو برٹش تھے وہ ان کنفلکٹس کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ ایگری ہو گئے تھے کہ اب حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اب ان لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے کنفلکٹس بہت زیادہ ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ اپنا رول جو ہے وہ اینڈ کرنے کا ڈیسیژن کر لیا. جی تو فائنلی جو تھے برٹش وہ اس بات پہ ایگری ہو گئے تھے کہ وہ اپنا they were agreed to finish their rule over the subcontinent. کب تک ختم کریں گے؟ انہوں نے جو پرومس کیا تھا جون 1948 تک کیا تھا، اور اس کے سلسلے میں پھر انہوں نے پلان بنایا. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے وہ پلان کیا تھا اور کس طرح سے جو پاکستان اور انڈیا ہے انہیں آزادی ملی تھی، کیونکہ ہم بالکل قریب آ چکے ہیں آزادی کے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آپ سے میں نیکسٹ لیکچر میں ملوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. بیٹا میں جو کچھ پڑھاتی ہوں اس کا مطلب جو کانسیپٹس آپ کو پڑھاتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ بک کا ایک ایک پیج ایک ایک لائن آپ کو پڑھاؤں، آپ کو سمجھ آئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کے نوٹس کے اندر سیکوینس میں شارٹ کوسچنز MCQs بنے ہوتے ہیں، آپ ان کو سائڈ بائی سائڈ یاد کیا کریں. جو بھی میں لیکچر دیتی ہوں اس کے بعد آپ نے ان شارٹ کوسچن اور MCQs کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اچھا پڑھیں. 9th کلاس بورڈ کی کلاس ہوتی ہے تو آپ کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے، اس پرسپیکٹیو سے تیاری کرنی ہے اور اچھا سا یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شارٹ اور MCQs تو آپ یاد کریں، شارٹ کوسچنس کو یاد کرنے کے بعد لکھ کے پریکٹس کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کے جو املا وغیرہ کی غلطیاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. آئی ڈو ہوپ کہ آپ سب خیریت سے رہیں گے اپنے گھروں میں اور آپ کو لیکچر جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور میری یہی بس آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اس لیکچر کو گھر میں بیٹھ کے یاد کریں اور جو بھی آپ کے پاس نوٹس اویلیبل ہیں اس سے MCQ اور شارٹ یاد کریں. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی کہ آپ نے لانگ کوسچنس کو کیسے یاد کرنا ہے اور کون کون سے لانگ کوسچنز آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے مس نائلہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملوں گی. اپنے ٹیچرز کو اپنے پیرنٹس کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.